بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مطالعہ حدیث میں ہم اس حدیث سے مبارک کا تسلسل جاری رکھیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزوں کو رکھنا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں راتوں میں قیام، ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام، جو یہ کام انجام دیں گے ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ خوشخبری اس حدیث مبارک میں دی گئی ہے جس کا مطالعہ ہم کل کر چکے ہیں۔ اس میں جو بنیادی بات ہے وہ ایمان اور احتساب ہے۔ ایمان اور احتساب کے باب میں ہم نے ایمان کے سلسلے میں اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، اس پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم ایمان و احتساب کے اس پہلو پر ایمانیات کے ایک جز رسولوں پر ایمان، رسالت پر ایمان پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں جو حدیث مبارک ہے آپ کے سامنے پڑھنی ہے، آپ بھی اس پر غور و فکر کریں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس تعلق کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنی محبت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اس محبت کو بڑھانے کی، تازہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو بہت مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے سب سے زیادہ محبوب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہونی چاہیے۔ ہم اپنے روزمرہ کے معمول میں غور کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو اور اس موقع پر اولاد کی محبت حائل ہو جائے اور ہم اولاد کی محبت میں غافل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے بھول جائیں، تب ہم کو اپنے اس ایمان کو تازہ کرنا چاہیے اور اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ ایک ایسے ہی موقع پر ایک دوسری حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب جو خلیفہ دوم ہیں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک
تم کو میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تو بخدا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اے عمر تم مومن ہو۔ یہ حدیث مبارک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تمثیل ہے جو ہم سب کو سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ وہ اپنے اس مکالمے میں یہ بات بتاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں کہ تم کو تمہاری اپنی جان سے زیادہ محبوب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی شخصیت ہونی چاہیے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جو روزوں کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہی تو وہ محبوب شخصیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر یہ قرآن مجید، جس ہستی پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو ہم دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں صبح و شام میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو بڑھانے اور تازہ کرنے اور ان سے اپنے تعلق کی تجدید کرنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے جس میں کہا گیا ایمان و احتساب کے ساتھ روزے، اس ایمان میں یہ رسالت کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ شامل ہے۔ ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ بزرگ و برتر نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کے سلسلے کو شروع دن سے جاری فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کی دلیل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے غذا کی، پانی کی، ہوا کی، دیگر ضرورتوں کو اہتمام کرتا ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے شروع دن سے انبیاء علیہ السلام کے رشتے کو، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہنمائی کے لیے خود انسان کے اپنے اندر بھی بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ انسان کا جسم ہے، انسان کی آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، قوت گویائی ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کا جسمانی وجود ہے۔ ان سب پر بھی غور و فکر کر کے انسان اللہ کی عظمت کو پہچان سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ساری کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ شجر، یہ حجر، یہ سب میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کا سامان رکھا ہے۔ لیکن اللہ بزرگ و برتر نے انسان کے اندر موجود نشانیاں ہوں یا کائنات کے اندر نشانیاں ہوں، ان دونوں پر اکتفا نہیں کیا ہے، شروع دن سے انبیاء علیہ السلام کا اور اپنے کتابوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری فرمایا ہے تاکہ انسان کو ہدایت ملے اور وہ جہالت میں نہیں، روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کر سکے۔ بے شمار انبیاء ہیں، لیکن وہ جو انبیاء تھے مختلف وقتوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں کے لیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ ایمانیات کا ایک اہم جز ہے۔ تو ہم
رمضان کے اس موسم میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا جو تعلق ہے اس میں اضافہ ہو. تو یہ جو احادیث مبارک ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے گہری محبت کریں. اس کی ایک عملی شکل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہم درود بھیجیں، سلام بھیجیں. یوں تو ہم ہر نماز میں تشہد میں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، لیکن رمضان کی مبارک گھڑیوں میں صبح و شام میں ہم کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کثرت سے صبح اور شام دن کے کسی حصے رات کے کسی حصے میں کوئی طریقہ متعین کریں اور کثرت سے درود پڑھیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اہم شکل ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث بھی مسند احمد میں ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے. عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اور فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے. فرشتے درود بھیجنے والے پر سلام بھیجتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایسا ہی ہے کہ اس کے جواب میں فرشتوں کی طرف سے سلامتی اور درود کو وصول کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سلامتی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفظ و امان میں رہیں. اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو جواب میں فرشتے ہم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ ہماری سلامتی کا ایک ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو جامع ترمذی میں درج ہے، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب لوگوں سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا. تو یہ ایک پہلو ہے کہ ہم اللہ کے اس رمضان میں اللہ کے رسول سے اپنی محبت کو ہم تازہ کریں. اسی کا ایک دوسرا جز بیان کرتے ہوئے آج کی اس جو ہمارے مطالعہ حدیث کی محفل ہے ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. رمضان کے اس مہینے میں ایمان اور احتساب سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کریں، اپنی ایمان کو تازہ کریں اور جائزہ لیتے رہیں، احتساب لیتے رہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان پر درود بھیجیں، لیکن رمضان میں اس پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں. تو رمضان کے اس مہینے میں ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پیروی کے مطابق گزارتے ہیں. یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اگر ہم یہ جائزہ لیتے رہیں گے تو یہ رمضان کا جو موقع ہے وہ ہمیں واقعی
خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے گا۔ آخر میں ایک حدیث پڑھتے ہوئے ہم اپنی اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے بجز اس شخص کے جو انکار کر دے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک اس نے انکار کیا۔ تو دوستو، رمضان کے اس موقع پر روزے اور تراویح اور قرآن کی تلاوت کے دوران میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے میری عدم اطاعت کی گویا کہ اس نے میرا انکار کیا۔ تو ہم کو اس رمضان میں اللہ کے رسول سے گہری محبت، اللہ کے رسول کی سچی اطاعت، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔